چلے وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ کس کے ذمہ قربانی ہے تاکہ وہ اپنی ترتیب بنا لیں۔ دیکھیں کسی انسان کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہو، یا اگر وہ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، تیسرے درجے کی چیز یہ کہ اس کے پاس اتنے کیش ہوں، نقدی مال اتنا ہو کہ جتنے کی 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے۔ موجودہ زمانے میں مئی کا جو مہینہ ہے اس حساب سے جو کیلکولیشن کی گئی تو 1,39,000 روپے بن رہے ہیں تقریباً، تو 1,40,42 کر لیں اندازے میں۔ کسی کے پاس اگر اتنی رقم ہے اور ذوالحج کا مہینہ شروع ہو گیا اور قربانی کے دن آ گئے جب، ان دنوں میں بھی اس کے پاس اتنی رقم ہے تو یہ صاحب نصاب ہو گیا، اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، اب جب دونوں کو ملایا تو چاندی کی رقم آرام سے بن رہی ہے، اس پر بھی ہے۔ اور اسی طرح اس نے کئی مال تجارت یعنی تجارتی مال خریدا، پیسے لے کر مال تجارت کا مال خریدا، اس سے تجارت کر رہا ہے، اور وہ مال تجارت اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے، یعنی 1,40,000 تک پہنچتا ہے۔ یا ضرورت کے علاوہ گھر میں سامان اتنا ہے کہ ضرورت کے علاوہ کیا سامان اس کی جو مالیت کو ہم جمع کریں تو وہ آرام سے 1,40,000 تک اس کی مالیت پہنچتی ہے۔ یا ایک سے زیادہ گھر ہیں اس کے، ایک میں خود رہ رہا ہے، دوسرا اس نے مکان پہ وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پر تو اس کی ضرورت پوری ہو رہی جس میں وہ خود رہ رہا ہے، دوسرا فی الحال اس کی ضرورت سے زائد ہی، تبھی تو اس نے مکان جو کرائے پر دیا ہے، تو اس مکان کی مالیت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس زمانے میں آرام سے پہنچ رہا ہے تو اس بھائی پر وہ قربانی لازم اور ضروری ہوگی۔ بعض اوقات کوئی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو خود کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہوں اور وہ میں نے اپنا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، تو یہ والا کرایہ اٹھا کر میں وہاں دیتا ہوں تو یہ بھی فی الحال ضرورت سے زائد ہے، اس لیے اس آدمی پر بھی قربانی آئے گی۔ تو جو صاحب نصاب ہو گیا، مرد یا عورت، یہ بالغ ہونا شرط ہے اس کے لیے۔ چھوٹے بچے کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، بھلے وہ نصاب کے برابر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، جیسے کہ اس پر نماز فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے، اس لیے اس کے بڑوں پر قربانی نہیں بنے گی کہ ہمارے بچے کے پاس پیسہ ہے تو ہم اس کی طرف سے ادا کریں، ان کے اوپر لازمی ضروری نہیں ہے۔ تو جس پر قربانی آ گئی ہے تو وہ چاند نکلنے سے پہلے ذی الحج کے چاند وہ نکلنے سے پہلے اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر کے صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ ہم حاجیوں کی نقل کریں تو جو رحمتیں ان کی طرف اللہ کی متوجہ ہوں گی، تھوڑا بہت حصہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مزید انشاءاللہ کریں۔